آنکھوں والا کسی محفل میں شریک ہو تو اہل محفل میں ہر ایک کو لگتا ہے جیسے وہ اسے ہی دیکھ رہا ہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں۔ اس بیچارے کی دماغ کی نہیں، آنکھوں کی ترتیب بگڑی ہوتی ہے۔ دماغ جب دیکھتا ہے آنکھوں کا زاویہ بگڑ گیا ہے تو وہ اپنے فوکس کے لیے اپنا حساب کتاب بدل دیتا ہے۔ بھینگی آنکھ والا وہاں ہی فوکس کر رہا ہوتا ہے جہاں اس نے دیکھنا ہو، البتہ دیکھنے والے اس کی آنکھ سے دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ لیکن دماغ کی ترتیب بگڑ جائے تو بھلے آنکھوں کی ترتیب ٹھیک ہو، دماغ کو لگتا ہے وہ سب کو ایک ساتھ دیکھ رہا ہے، جبکہ یہ دماغ کا ایک دھوکہ ہی ہے۔ مثلاً آپ ملٹی ٹاسکنگ کی مثال لیں۔ آج کے اس ڈیجیٹل دور میں ملٹی ٹاسکنگ عام ہو گئی ہے۔ آپ کسی ایک مقام پر بیٹھے ہوں گے، موبائل آپ کے ہاتھ میں ہوگا، سوشل میڈیا کے مختلف فورمز ہوں گے، مختلف لوگ ہوں گے، آپ سمجھ رہے ہوں گے، آپ سب دیکھ سمجھ رہے ہیں، لیکن آپ کی سمجھ اس رفتار اور فاصلے کے سامنے ہار چکی ہوگی۔ ملٹی ٹاسکنگ سے ملی یہی ہار ہماری یادداشت کمزور کر دیتی ہے۔ ہمارا دماغ ہارنا پسند نہیں کرتا، اس لیے وہ بہت کچھ دیکھتے بھی وہ نہیں دکھاتا جو حقیقت ہے، بلکہ وہ دکھاتا ہے جو اسے پسند ہے۔ مثلاً آپ نے کسی کی پوسٹ دیکھی، ویڈیو دیکھی، وہ آپ کو پسند نہیں آئی، آپ فوراً ایک شدید اور ناپسندیدہ کمنٹ کر دیں گے۔ آپ اپنے آپ کو، اپنے مقام کو، اس شخص کو، اس محفل اور کسی بھی محفل کے آداب سب کچھ بھول جائیں گے۔ ڈاکٹر بھینگی آنکھ کا علاج آنکھ کے کچھ پٹھوں کو کھینچ کر اور کچھ کو ڈھیلا کر کے کر لیتے ہیں، آنکھیں واپس اپنی ترتیب پر آ جاتی ہیں۔ دماغ کے بھینگے پن کا علاج ہماری عادات سے ہوتا ہے۔ ہم خود اپنی عادات کا آپریشن کر سکتے ہیں۔ مثلاً ہم ملٹی ٹاسکنگ کم کر سکتے ہیں۔ ایک وقت میں ایک کام اور ایک فوکس ہماری یادداشت اور اخلاق کو فوکس دے سکتا ہے۔ یہی یادداشت ہمارا رویہ بہتر کر دیتی ہے۔ سوشل میڈیا کے بڑے بڑے ٹرولرز اگر عام حقیقت کی زندگی میں ملیں تو آپ دیکھیں گے ان کی شخصیت اور انداز گفتگو وہ نہیں جو سوشل میڈیا پر نظر آتا ہے۔ ان کی آنکھوں کی حیا اور گفتگو کی ترتیب